الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. یہ اب سوال جواب کی مجلس ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر جواب دوں کیونکہ سوالات بہت زیادہ. مثلا یہ جو میرے پاس یہ 2 کاغذ آئے ہیں اس میں بہت سے سوالات ہیں. پہلا سوال سن لیں. کیا یہ حدیث کہ جب تک کوئی اللہ کا کلمہ پڑھے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اسے کافر یا مشرک نہیں کہا جا سکتا، صحیح ہے یا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تو صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو ہماری نماز پڑھے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے ہمارا ذبیحہ کھائے فذلک المسلم، یہ مسلم ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اشہد ان لا الہ الا اللہ والا، تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، مسلم ہی ہے. اب کافر یا مشرک تب سمجھیں گے جب وہ کفر یا شرک کا ارتکاب کرے گا. کلمہ پڑھے گا اور کہے گا مرزا بھی نبی ہے تو ہم کافر سمجھیں گے. کلمہ بھی پڑھے گا اور کہے گا کہ یا علی مدد مشکل کشا حاجت روا میری مصیبت دور کرے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ مشرک ہے یا شرک کر رہا ہے. ورنہ تو یہ حدیث صحیح ہے کہ جو جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث صحیح ہے. دوسرا سوال ہے احد پہاڑ پر زلزلہ آیا، زلزلہ آنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مار کر منع کرنا صحیح ہے یا غلط؟ بھائی یہ صحیح ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر چڑھے تھے، تو آپ نے پاؤں مارا. جب زلزلہ آ گیا نا تو آپ نے پاؤں مارا، فرمایا اسبت، رک جا، تیرے اوپر اس وقت نبی کھلتا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. تو یہ حدیث صحیح ہے بالکل. تیسرا سوال ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سوکھے دریا میں کلمہ لکھ کر ڈالنا اور دریا کا جاری ہونا. یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے البدایہ والنہایہ وغیرہ میں، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. اس میں ایک راوی عبداللہ بن لہیہ بھی ضعیف ہے، اور آگے جو ہے سند منقطع مرسل ہے، روایت تو صحیح روایت نہیں ہے. یہ بات ہم اپنے رسالے مانامہ الحدیث میں شائع کر چکے ہیں، اور غیر ثابت قصے جو ہے اس میں بھی یہ چھپ چکی ہے بات. یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے. آگے سوال آگے جی قادیانیوں کے سوال. عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا مگر قرآن اس بارے میں بالکل خاموش ہے. بھائی قرآن کریم میں اشارہ تو موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. نمبر 1 اشارہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے ہر آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. موت ہی یعنی اس کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع. تو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے گا. یہ جو آیت ہے یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت نہیں آئی. جب موت نہیں آئی تو پھر آگے مرنا بھی ہے نا، دنیا میں نازل بھی ہونا ہے. یہ اشارہ ہے. اسی طرح قرآن کریم میں یہ اشارہ ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ بھی ہے، لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ قیامت کا علم ہے. اور قرآن کریم میں دجال کا بھی ذکر نہیں آیا واضح طور پر، حالانکہ حدیث میں متواتر حدیث میں دجال کا ذکر موجود ہے. تو اس میں قرآن کی طرح حدیث بھی ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، تو نبی سے بھی جو بات ثابت ہو جائے وہ حجت ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طوفان دے کر یا گرن دے کر ڈر جانا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے، ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ ابھی عیسیٰ اور امام مہدی نے آنا ہے؟ اور بڑی قیامت والی تو بات نہیں ہے. ویسے کوئی عذاب کی کوئی چیز آدمی دیکھ کے ڈر جاتا ہے تو یہ ڈرنا فطری بات ہے. اللہ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. نبیوں نے امت کو عاجزی سکھائی ہے. اگرچہ نبی جو ہے وہ بخشا ہوا جنتی ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میری خطائیں معاف کر دے. حالانکہ نبی کی خطائیں ہوتی نہیں، تو وہ تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح اور متواتر حدیثیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نازل ہوں گے، یعنی قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ایک شخص گزرا ہے پنجاب میں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور پھر وہ حدیثوں کو
تعویل کرتا تھا کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے حمامت البشرا. اس کتاب میں مرزا قادیانی نے ایک اصول بیان کیا ہے. اصول یہ ہے کہ جس پیشنگوئی میں، پیشنگوئی کہتے ہیں غیب کی خبر کو، نبی اگر کوئی پیشنگوئی بیان کرتا تھا تو اس پیشنگوئی میں اگر قسم کھائی جائے کہ اللہ کی قسم یہ ہوگا، تو مرزا قادیانی کہتا ہے وہ پھر ظاہری معنی مراد ہوتا ہے، تعویل نہیں کی جاتی، مجاز نہیں ہوگا، حقیقت ہوگی. سمجھ آئی بات؟ اب حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تمہارے درمیان، تو پھر وہ نازل ہی ہوں گے، پیدا ہونے والی بات نہیں ہے، کسی حدیث میں پیدا ہونے والی بات نہیں. یہ لمبا مسئلہ ہے، اس بارے میں میرا ایک مضمون چھپا ہوا ہے میری کتاب مقالات جو اس کی پہلی جلد میں، وہ دیکھ لیں. نماز کے لیے تنخواہ دار حافظ رکھا جائے جبکہ مقتدیوں میں ان سے زیادہ علم والوں کا موجود ہونا. تو اگر نماز کے لیے حافظ رکھا جاتا ہے جو پابندی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، تو بھائی یہ تو ٹھیک ہے. اب اگر اس کو تنخواہ دی جاتی وظیفہ تو یہ بھی جائز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان حق کا ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، سب سے زیادہ تو اجر کی مستحق کتاب اللہ ہے. اور اس بارے میں آثار بھی ہیں، ہم نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے اس بارے میں جو رسالہ الحدیث میں چھپا ہوا ہے. اسلاف سے ثابت ہے یہ بات. جو تنخواہ نہیں لے جائے اس کی مرضی ہے، لیکن اگر ایک آدمی غریب ہے بیچارہ اور کام کوئی نہیں کرتا اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، حافظ ہے، تو اس کی جو ہے نا تنخواہ بند نہ کریں. آپ اجرت کی دلیل میں بکریوں والا قصہ بیان کیا جاتا ہے یا خلفائے راشدین کا وظیفہ لینا. خلفائے راشدین کا وظیفہ لینا تو ہم بیان نہیں کرتے بھائی، بکریوں والا قصہ خیر بیان کرتے ہیں. جبکہ بکریوں والے واقعے میں حق ضیافت نہیں دیا گیا اور وہ لوگ یہودی تھے، وہ لوگ جو بھی تھے کافر ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دم پڑا تھا اور دم کی وجہ سے بکریاں ملی تھی، وہ لے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کہا میرا حصہ جو ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے ثابت ہو گیا. کسی خاص واقعے کے ساتھ مسئلہ مقید نہیں ہوتا، عام دلیل سے صدا ہوتا ہے. تو خلفائے راشدین والی بات تو خیر گئی. اس دور میں بھی بے شمار مساجد تھی، کتنے صحابہ نمازوں کا وظیفہ لیتے تھے اور کتنا لیتے تھے. بھائی اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ لیتے تھے نہیں لیتے تھے، لیکن آثار تابعین کے موجود ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے تعلیم قرآن کا وظیفہ دینا. حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں، امام حنیفہ اس کو جائز ہی سمجھتے تھے. حنفی حضرات جو ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو چھوڑ کے پرانے بعد کے دور کے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں. علم الکلام کسے کہتے ہیں اور ائمہ اربعہ نے اسے کیوں پسند نہیں کیا؟ علم الکلام اس علم کو کہتے ہیں جو یونانیوں سے لیا گیا ہے، جس میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہ کہتے ہیں عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہاتھ نہیں، قدرت ہے. اللہ نازل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نازل نہیں ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن اللہ کلام ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کا کلام نفسی ہے، یہ لفظی ہے، یہ علم کلام ہے. تو اس کو ائمہ کرام ناپسند کرتے تھے. قاضی ابو یوسف بھی اس کو ناپسند کرتے تھے. یہ جو ہو رہے ہیں نا تو پھر آپ کو دے دوں. ہاں اچھا جی، یہ آ گیا جی. یہ ایک آدمی نے داڑھی کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میری صحیح رہنمائی کریں. آپ ایسا کریں کہ وہ مانامہ الحدیث میں بالوں کے احکام جو ہم نے شائع کیا ہے اس کا مطالعہ کر لیں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. یہ لے لیں جی کہ بالوں کے احکام جو ہے اور داڑھی کے بارے میں ہم نے صحیح مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ داڑھی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے. داڑھی چھوڑنا فرض ہے، اب کتنا فرض ہے، کینچی لگانا حرام ہے کہ نہیں، تو وہ ہم نے ساری باتیں عرض کر دی اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. آپ سوال پر سوال ہے تو اس کے لیے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمارے پاس ضرور تشریف لے آئیں. یہاں جلسے میں معارضہ کرنا میں اگر سوال کا جواب دوں پھر کہنا نہیں اس طرح یہ کسی کو کوئی حق اثر نہیں. جو بھی سوال کرے گا لکھ کر دے. انسان کے جسم سے روح نکلنے کے بعد زندہ ہوتی ہے یا کہ مردہ؟ بھائی اس کا مجھے کوئی جواب پتہ نہیں ہے، یہ فضول سوال ہے کہ روح جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ. بس روح جب انسان کے جسم نکل جاتی ہے تو وہ روح ہے، جسم سے نکل گئی ہے. یہ اچھا بڑے سوال ہے. بدعت کی تعریف کریں. بدعت ہر وہ بات ہے جو کہ قرآن حدیث اجماع اور اجتہاد سے ثابت نہ ہو اور خیر القرون میں اس کا وجود نہ ہو، اس کی ضرورت بھی ہو. اس خیر یعنی خیر القرون کا جو زمانہ ہے 300 سال 3 صدیاں، اس دور میں وہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ اس کی طلب بھی ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو اور ادلہ اربع سے ثبوت نہ، وہ بدعت ہوتی ہے.
بدعت کی جو دو اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ان میں سے کون جائز ہے؟ بدعت سیئہ تو کہتے ہیں بری بدعت کو، یہ تو ناجائز ہو گئی۔ بدعت حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اچھی بدعت۔ اگر کوئی آدمی کسی سنت کو بدعت کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کہتا ہے یہ اچھی بدعت ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہوگا۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کو بدعت حسنہ نعمت البدع کہا، اچھی بدعت کہا تھا، لیکن وہ بدعت نہیں تھی، وہ سنت تھی۔ تراویح کی جماعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے، ایک دن ثابت بھی ہو جانا، ایک رات بھی، تو ساری عمر کے لیے ثابت ہو گئی، تو اس کو انہوں نے کہا تھا، تو یہ سنت سے ثابت ہے، سنت کو بدعت کہہ رہے ہیں، تو یہ لغوی مسئلہ بن گیا۔ اگر کوئی آدمی اس کو بدعت حسنہ کہتا ہے جو چاروں دلیلوں سے بھی ثابت نہیں، خیر القرون سے بھی ثابت نہیں، تو بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت وہ سیئہ ہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، انہوں نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں، لوگ بدعت حسنہ سمجھتے ہوں۔ یہ کتاب السنہ مروزی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ آپ کے سوال پہ لے کر دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بہت سے سوال ہیں۔ حائضہ عورت اور جنبی مرد کیا قرآن کو زبانی پڑھ سکتے ہیں اور کیا مصحف کو بھی چھو سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی نہیں پڑھ سکتے، نہیں چھو سکتے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی حائضہ عورت وہ قرآن کی حافظہ ہے اور بچیوں کو پڑھاتی ہے، تو اب مسئلہ بن گیا یہ اضطراری حالت میں پھر وہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں پڑھائے گی تو 8-7 دن یا اس طرح وہ جو ہے اس کی اپنی حفظ میں بھی فرق آئے گا، بچوں کے سبق میں فرق آئے گا، تو یہ مجبوری کی حالت میں اسے اجازت دیتے، ورنہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ سوال آگے جی، یہ ذرا علمی سوال ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد 28 مئی 2008 کو آپ کے پاس حضروں آئے اور الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منہج پر اختیار کیا۔ یہ لمحہ جو ہے نا، کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منہج پر، اس کا مختصر اہل حدیث بن گئے، مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ اہل حدیث حضرات کی اکثریت ہی ناسبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا ہے۔ ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ناسبی کہتے ہیں۔ تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہی ہوں گے، ہم جو ہیں ہم تو اس ناسبیت سے بری ہیں۔ اور یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ وغیرہ، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی جو ہے نا، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے، پیارا یار، اس سے مطلب مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ مولا کہتے ہیں جگری یار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علی سے ہی محبت کرتا ہے، کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل جی، سارے اہل حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، سوائے ان کے جو ناسبی ہیں۔ تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہیں۔ اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے۔ اس کا علاج آسان ہے، ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں۔ یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا، وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لا گئی بعد میں 8ویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث، وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا۔ پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا۔ تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین، وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے۔ اور ہماری اسماء و رجال کتابوں میں تقریب و تہذیب، تہذیب و تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے۔ تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناسبیت غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں تو اہل حدیث ہو ہی نا۔ سوال نمبر 2، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما یخفی علی
رکوعکم ولا خشوعکم، یعنی اس کا ترجمہ بھی سن لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رکوع کرنا اور تمہارا خشوع کرنا یہ مجھ پر خفیہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں کے خشوع سے واقف تھے، علم غیب کے اعتبار سے کہاں تک درست ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو نماز کی حالت میں بھی آپ کو پیچھے بالکل صحیح دکھائی دیتا تھا. آپ صحابہ کرام کو دیکھتے تھے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور خشوع بھی نظر آتا تھا. خشوع کی دو حالتیں، ایک دل کے اندر خوف، وہ یہاں مراد نہیں ہے. ایک خشوع یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا، اب تو کہتا ہے وہ ناک سے نکالتا ہے پھر دیکھتا ہے، یہ لوگوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں. تو جو آدمی بالکل خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں اٹھتا بالکل، تو یہ جو بات یہاں مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے. آپ کو یہ بھی نظر آتا تھا کہ کون جو ہے نا وہ صحابی یعنی اپنے ہاتھ بلند کر رہا ہے، وہ خارج کر رہا ہے داڑھی کی، یا اگر دل کی بات بھی اگر کوئی کتاب مراد ہے تو ہم کہتے ہیں بھی اس کا ثبوت دو صحابہ تابعین یا سلف صالحین سے کس نے یہ معنی کیا ہے. اگر تم نے ثبوت دے دیا ہم مان لیں گے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے دل کی بات بتا دے وحی کے ذریعے تو یہ بھی ٹھیک ہے. جب اللہ بتاتا تھا تو معلوم تھا، اور جب اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں پتا. قرآن کریم کی آیت اللہ فرماتا ہے کہ مدینہ کے اندر منافق بھی ہیں، لا تعلمہم، اللہ فرماتا ہے تو نہیں جانتا ان کو، نحن نعلم، ہم جانتے ہیں. اس طرح اور باتیں بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، گوشت میں زہر ڈالا تھا، زہر بھی انتہائی خطرناک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک بوٹی جو ہے نا اپنے منہ میں ڈالی تھی، منہ میں ڈال کر تھوڑا سا چبایا تھا. فرشتے نے آ کر بتایا کہ اس میں زہر نکالے، وہ تھوک دیا، لیکن وہ اتنا خطرناک زہر تھا کہ اس کا اثر آپ پر آئے. آپ وفات کے وقت بھی یہ فرماتے تھے کہ میں اس زہر کا اثر محسوس کرتا ہوں، میری اتریاں کٹی جا رہی. اور ایک صحابی بشر بن برا بن معذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے تھے، اور پھر ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اس عورت کو قتل کیا گیا تھا. تو اگر آپ یہ جانتے تو وہ ادھر سے اس کو روک دیتے نا. سوال نمبر 3، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کیا نفع پہنچایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے حصے میں ہوتا، میں نے اسے پکڑا اور باہر کھینچا، اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے اور اسے سب سے کم عذاب ہو رہا ہے. اب اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ کسی کو کچھ نفع نہیں دے سکتے کہاں تک درست ہے؟ بھائی اس کا جواب سن لیں. ایک بات یہ کہ اس وقت جس وقت ہم دنیا میں زندہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کسی کو نہیں دے سکتے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی اور انسان جو فوت ہو چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے قل لا املک لکم ضرا ولا نفع، تم کہہ دو کہ میں جو ہے تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اس طرح کی آیات قرآن کریم میں موجود ہے. اب اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد کسی کو خود جو ہے نفع نقصان نہیں دے سکے. جب آپ زندہ تھے وہ نفع دے سکتے تھے. نفع جو ہے آپ اس کی حالتیں، ایک ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت کوئی کسی کو کہتا ہے پانی لے آؤ تو پانی پی لیا، یہ تو نفع دے سکتا ہے ایک دوسرے کو. دوسری ہے دعا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہ دعا قبول کرتا تھا. تو یہ دعا والی بات ہے. یا آپ نے جب اس کو دیکھا ہے جہنم میں تو اللہ سے دعا کی ہوگی اور پکڑ کے باہر نکال دیا، لیکن یہ جو نکالا بھی ہے اس کا جو عذاب ہو رہا ہے نا تھوڑا عذاب، اس کے ساتھ اس کا دماغ بھی کھول رہا ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں برحق کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی تھی. اور اس طرح اور بھی نیک لوگ ہو سکتے ہیں جس کی دعا قبول ہو اور دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے جی، ایک آدمی جو شاعر تھا، جنگی نام تھا، وہ شاعر تھا. ہمارے ایک رشتہ دار نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا. اس شاعر کا دیوان بھی چھپا ہوا ہے، جنگی شاعر تھا اس کا نام، لیکن جو رشتہ دار ہے میں اس کا نام نہیں لوں گا. اس نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا. قبضہ کیا کس طریقے سے؟ ایک آدمی کو جنگی بنایا، ایک آدمی کو گواہ بنایا،
اور یا ایک آدمی کو جنگی بنایا، دو آدمی کو گواہ بنایا، اس طریقہ کیا۔ انگریزوں کا دور تھا، تحصیلدار کے سامنے جا کر جہاں پر وہ رجسٹری ہوتی ہے اپنے نام رجسٹری کرا لی، سال کے بعد وقت جب گزر گیا تو اس جنگی کو اس جگہ سے، یہاں پر ہزروں کا جو اب بسوں کا اڈا ہے نا، یہ وہ جگہ تھی قبرستان کے ساتھ، تو اس جنگی کو پکڑ کر پولیس کے ذریعے ہمارے رشتہ دار نے باہر کھینچ کے پھینک دیا تھا اپنی زمین سے۔ تو وہ اس وقت دعائیں کرتا تھا، وہ دعائیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ تجھے اللہ تعالیٰ پاگل کتا جو ہے نا تجھے کاٹے، وہ اللہ سے یا اللہ اس کو چلا کتا لڑا، وہ یہ دعا کرتا تھا۔ وہ جو جنگی بنا تھا اس کو کہتا تھا یا اللہ اس کو آگ میں جلا دے، اور تیسرے کے بارے میں وہ دعا کرتا تھا یا اللہ یہ لاولد مار جائے۔ یہ 3 دعائیں اس نے کی ہیں، یہ تینوں دعائیں قبول ہوئی۔ وہ ہمارا رشتہ دار کراچی گیا، اس کو جو پاگل کتا تھا اس نے اس کو کاٹ کھایا، اور وہ پھر ایک اپنے مہینے کے اندر مر گیا۔ جب لاش ہمارے گاؤں سے قبرستان پر کہ اس کے جہاں پر اس نے اپنا وہ گاؤں آباد کیا تھا چھوٹا سا، ادھر لے کے جا رہا تھی، جنگی کھڑا تھا، کہتا تھا کدھر لے کے جا رہا ہے میری زمین۔ وہ دوسرا جو آدمی تھا وہ پنڈی میں کسی ہوٹل پر کام کر رہا تھا، تو ادھر وہ اسٹوو پھٹ گیا نا، تو آگ لگی اور اس میں جل کے مر گیا۔ تیسرا اللہ ولد مرا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتا ہے، یہ نبی کی دعا قبولیت والی بات ہے۔ دعا والا تو نفع دے سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بھی نفع دیں گے، امت کے لیے دعا کریں گے یا اللہ ان کا حساب کر، شفاعت بھی کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میری اور آپ سب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں، شفاعت کریں۔ چوتھا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روزہ توڑنے کے کفارے کا انوکھا طریقہ تجویز فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی کھجوریں خود ہی کھا لے۔ اس میں یہ لمبی بات ہے، یعنی لمبی بات کو یہ نہیں کہ آپ نے کہا کھجور کھا کے روزہ توڑ دے۔ وہ صحابی جو تھا اس کا روزہ اس طرح ٹوٹ گیا تھا کہ وہ بیوی کے ساتھ اس نے جمع کر لیا تھا، جوان تھا نا بالکل، بیوی کو لکھا بڑی خوبصورت ہے، اس کا تو روزہ گیا ختم۔ اب وہ پریشان ہو کے آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب اس کا کفارہ ہے، اب کفارہ 2 مہینے روزے رکھنے۔ وہ کہتا ہے یہ تو روزے میں ہی رمضان میں مجھ سے ہو گیا، میں کس طرح روزے رکھوں گا؟ تو فرمایا پھر صدقہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے غریب مجھ سے زیادہ غریب ہو ایک ہو۔ خیر پھر کھجوروں کا ٹوکرا آیا نا، تو آپ نے اسے کہا کہ صدقہ کر دو، تو کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی بندہ بھی غریب نہیں مدینے میں۔ تو آپ فرمایا اس کے ہم کو لے ہی جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے، وہ جس طرح وہ فرما دیں، کیونکہ وہ جو فرماتے ہیں ہمارے لیے وہی حجت ہے، اللہ کا اذن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حجت ہے، سوائے اس بات کے جس کے بارے میں تخصیص ثابت ہو جائے۔ آپ فرما دینا کہ میری یہ رائے ہے، تمہاری مرضی ہے مانو، تمہاری مرضی ہے نہ مانو، تو پھر اختیار، جس طرح بریرہ کو آتا، ورنہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ حجت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو ان پر مسواک فرض کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار اللہ نے دیا، کیونکہ وہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں، اگر کہیں بولیں گے فوراً وہی آ جائے گی، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا۔ اتنی واضح صحیح حدیث ہونے کے ہوتے ہوئے اہل حدیث حضرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کا کچھ اختیار نہیں، کہاں درد سے یہ اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، مختار کل نہیں، یہ ساری صفتیں اللہ کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیار دیا گیا اللہ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اور جہاں اختیار نہیں دیا گیا وہاں فوراً وہی آ گئی۔ سمجھ آ گئی بات ہو؟ تو اہل حدیث اس طرح مانتے ہیں۔ جو دوسرے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھے ہیں وہ اللہ کی عرش پر، اب جو کائنات کا نظام ہے وہ سارا آپ ہی چلانے، سارا اختیار مختار کل ہے سارا۔ تو یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کو ایک صحیح حدیث سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے قیامت کے دن اس حالت میں آئیں کہ کسی کے اوپر گائے سوار ہو، اس کی جو گایوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا نا، گائے اس کے اوپر چڑھی ہو اور باں باں کر رہی ہو، اور مجھے کہے یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کرو، میں کہوں گا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آج تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لا املک لک من اللہ شیئا، آج میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی میں آج تجھے نہیں بچا سکتا، جا جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ چاہے گا، اللہ چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
اختیار فرماتے تھے. جب اللہ نہیں چاہتا تھا، وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ بدر کے موقع پر جو کافروں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، پھر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی تو پھر آپ رو رہے تھے. صحیح حدیث سے موجود. پانچواں سوال ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہل حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے مطلقاً کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں، گالیاں دینا، برا کہنا، مخالفت کرنا، یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں ہے، میں 14 سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں، وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں. دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی آپ کو تکلیف دینی ہے. اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے. اگرچہ بریلویوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری، اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے، اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے. تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو، اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی. حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں. اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہے ہم سارے ہمارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں. یہ سوال کو ایک تو میں نے اڑایا تھا، یہ پھر سوال لکھا گیا ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر دو موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ، اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے. سارے سوال جو ہے نا، اچھا اور بھی بہت سے سوال ہیں، یہ بھی کوئی خیر مسئلہ نہیں ہے. چلو مسافے والا، مسافہ جو ہے 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے 1 ہاتھ سے. بھائی دونوں طرح جائز ہے، 1 ہاتھ سے مسافہ کرنا بھی صحیح ہے، 2 ہاتھ سے کرنا بھی صحیح ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے، ہاتھ یا منہ، لیکن بشرطے کہ شہوت نہ ہو. ماں ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کا یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے، جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے ہیں، اس کو جا کے جھکنا، اس کا ہاتھ چومنا، اس کے پاؤں، یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے. یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد ہے 100 سال بوڑھا ہے، میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا، یہ ثابت ہے آثار سے، کچھ نہ کچھ حدیث سے ہے، ملتا ہے ثبوت. یہ نہیں ہر سوال کا اللہ کی وجہ سے ہے جواب. لیکن چلیں یہ سوال ہے جی شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے عباسی خلیفہ سے کہا تھا کہ تیرا اور ہمارا فیصلہ جنازہ کرے گا. یہ بات کس کتاب میں اور اسنادی حیثیت کیا ہے؟ مجھے تو یہی پتہ نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اہل بدعت کے بارے میں احمد بن حنبل کا کوئی قول ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنازے ہیں. یہ جو ہے نا آپ اس میں دیکھ لیں، طبقات اس میں ابن جوزی کی جو کتاب ہے مناقب الامام احمد، یا طبقات الحنابلہ، عباسی خلیفہ سے یہ بات ان کی ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح یہ مشہور ہے کہ جب آپ کا جنازہ ہوا تو آپ کے جنازے کو دیکھ کر 10,000 عیسائی مسلمان ہوئے. یہ ایک روایت تو لکھی ہے لیکن ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں محمد بن جعفر الورقانی نام کا آدمی مجہول ہے، اور یہ وہ نہیں تھا جو سکہ راوی تھا، کیونکہ سکہ راوی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے دور میں ہی فوت ہو گیا تھا. یہ تو بعد میں کوئی اور راوی ہے. اس بات کا حوالہ جو ہے یہ کتاب جرح و تعدیل میں لکھا ہوا ہے غالباً ابن ابی حاتم رازی نے، اور مناقب ابن احمد بن حنبل کی جو کتاب ابن جوزی اس میں لکھا ہوا ہے. یہ اتنے بڑے سوال ہے، آپ خود غور کریں.
جناب شیخ صاحب آپ کے معنامہ رسالہ میں مشکات المصابیح کی تحقیق و تخریج اور اس کی مختصر شرح شائع ہوتی ہے، تو مشکات میں جہاں بھی رواہ رزین الحوالہ آتا ہے تو آپ لکھتے ہیں رزین والا حوالہ تو بے سند ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ جدید رسالے میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، لیکن شیخ سوال یہ ہے کہ مؤلف مصابیح السنہ ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد الفراء البغوی رحمہ اللہ نے جب کتاب لکھی تو انہوں نے بھی الفصل الثانی کے تحت امام رضی بن معاویہ الابدری رحمہ اللہ کے حوالے سے حدیث نقل کی ہیں، اور جب ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، یہ سوال جاری ہے جی اتنا نمبر، رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح کو ترتیب دیا تو انہوں نے بھی الفصل الثالث کے تحت رزین کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے، تو ظاہر ہے 8ویں صدی ہجری تک یہ مسند رزین موجود رہی ہے، تو کیا بالکل مفقود ہے؟ اس کا کوئی قلمی نسخہ بھی کہیں نہیں، یا کسی امام نے اس متعلق اپنی کتاب تاریخ کیا فرمایا؟ وضاحت فرمائیں۔ بھائی یہ مسند یہ رزین کی کتاب فی الحال دنیا میں ہمارے علم دعوت کہیں بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ مسند رزین نہیں تھی، یہ بے سند کتاب تھی، اس میں سندیں نہیں تھی۔ حافظ صاحب نے لکھا ہے کہ رزین نے اپنی کتاب میں بڑی موضوع بے اصل روایتیں لکھ رکھی ہیں جی۔ ایک عورت جو اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلا رہی ہے اور ساتھ میں کسی اور کے بچے کو بھی دودھ پلا رہی ہے، تو یہ اس کا بچہ بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جن کو یہ دودھ اکٹھا پلا رہی ہے ان کے تو نکاح جائز نہیں، اور کیا ان کے باقی بھائیوں بہنوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو ہے نا، اس عورت کا ایک اپنا حقیقی بیٹا ہے جس کو دودھ پلا رہی ہے، اور اس کے ساتھ دوسری عورت کا بھائی جو ہے نا دودھ پی رہا ہے، تو یہ جو حقیقی بیٹا ہے نا، وہ جو عورت ہے اس کی کچھ نہیں لگتی، تو اس کی بیٹیوں سے اس لڑکے کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو لڑکا ہے نا، جو اس عورت کا لڑکا تھا جو اس کے ساتھ دودھ پی رہا ہے، اس کی یہ ماں بن گئی حقیقی۔ اب اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں سب سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ساری اس کی وہ جو بہنیں بن گئی ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی، اس کی دلیل اور حدیث نمبر اور کتاب کا مکمل حوالہ بیان کرے۔ ہاں جی، یہ بھائی وہ بیان کرے جس نے یہ حدیث بیان کی، میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی۔ ننگے سر نماز پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تھی، ایک کپڑے میں، تو جس کے پاس اگر کپڑے نہ ہو، صرف ایک ہی کپڑا ہو، ایک ہی چادر ہو، تو پھر وہ جائز ہے۔ لیکن اگر جس کو اللہ نے 2 کپڑے دیے تو 2 میں نماز پڑھے، اور لہٰذا یہ حدیث منسوخ ہو گئی ایک کپڑے والی۔ جس کو اللہ نے 2 کپڑے دیے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا 2 کپڑوں میں، تو ننگے سر نماز پڑھنا بھائی بہتر نہیں ہے، اگرچہ مرد کے لیے جائز ہے۔ شیخ صاحب، ایک بریلوی کہتا ہے اگر ضعیف روایت فضائل میں حجت نہیں تو امام بخاری اور مسلم متابعات میں ضعیف راویوں کو کیوں لاتے ہیں، مثلا یزید بن ابی زیاد الکوفی؟ بھائی یعنی متابعات یہ کہتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نوائے وقت میں پڑھا ہے کہ جاج صاحب نے ڈیزل جو ہے سستا کر دیا، یہ ایک راوی ہے، سچا راوی ہے۔ دوسرا ایک ضعیف راوی ہے، وہ کہتا ہے میں نے نوائے وقت میں پڑھا کہ جاج صاحب نے ڈیزل سستا کر دیا ہے۔ تو ضعیف راوی کو اس کی تائید میں لایا، کوئی فرق تو نہیں پڑتا وہ لاتے یا نہ لاتے، مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ تائید والی روایتیں بھی تو اصل صحیح روایتیں یہ جن کی تائید میں وہ لے کے آئے، تو یہ امام بخاری اور مسلم اصل میں نہیں لائے روایتیں ضعیف کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں بریلویوں سے کہ ضعیف روایتیں اگر ہم پیش کرنا شروع کر دیں، جب ہم روایتیں، ہمارے پاس بھی تو بڑی ضعیف روایتیں اہل حدیث کے بعد میں، بلکہ سب سے زیادہ روایتیں تمہارے پاس ہیں کیونکہ محدثین تو اہل حدیث تھے۔ اب دیکھیں رفع دین کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع دین کرتے تھے، موجب ابن عربی کی حدیث ہے۔ یہ ضعیف حدیث ہم پیش کریں تو مانے گا کون؟ بریلوی مانتا ہے۔ یہ اصل میں ادھر یہ ضعیف حدیث بنانا چاہتے ہیں جدھر ہو ان کی مرضی ہے، ورنہ اگر ضعیف حدیثیں ہم پیش کرنی شروع کر دیں اور کتنی فاتح خلف الامام کے بارے میں، تو بھائی یہ سارا ہی جو ہے نا فراڈ ہے۔ حضرت مائی ہوا کا نکاح کے وقت حق مار کیا تھا؟ بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، پڑھانے والے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ فضول سوال ہے، ایسے سوال سے توبہ کرنی چاہیے۔ بریلوی اور دیوبندی ذات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو،
یہ آپ کا حق مار ہے، کیا یہ بات جائز قرآن و حدیث سے؟ اس کی وضاحت بیان فرمائیں۔ یہ بات جو ہے یہ ثابت نہیں ہے کہ درود حق مار تھا، یہ کوئی ثابت نہیں، جھوٹی بات ہے۔ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کہتا ہے تو پھر اس سے کہیں حوالہ پیش کریں۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کہتا تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کے بھائی خوابوں کے ذریعے اپنے حق ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، بلکہ رائے ونڈ اور ملتان کے اجتماعات میں کئی لوگوں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمیت آتے دیکھا ہے، اور الفیہ بیان موجود ہے۔ کیا شیطان خواب میں آ سکتا ہے؟ شیطان خواب میں تو آ سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، یہ بات پکی سمجھ لیں۔ شیطان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن شیطان جھوٹا ہے، وہ کسی اور کی شکل میں آئے اور کہے میں تیرا رسول ہوں، تو اس پر تو پابندی کسی نے نہیں لگائی۔ سمجھ آئی بات؟ میرے سامنے کئی لوگوں نے خواب بیان کیے، ہاں جی، میرے سامنے ایک آدمی نے خواب بیان کیا، دیوبندی ہے، کامرہ کرنے والا، غالی دیوبندی، اس کو میں نے دعوت دیتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اہل حدیث جو ہے نا یہ صحیح نہیں، ان سے بات کرے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا میں دیوبندی ہو گیا۔ ادھر ایک دوسرا آدمی تھا، وہ ڈاکٹر واہ فیکٹری کا، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا تبلیغی جماعت والے صحیح نہیں ہے، ان سے بچو۔ تو دونوں یہ نہیں دیوبندی تبلیغی جماعت والے، دیوبندی تبلیغی جماعت والے، وہ ڈاکٹر جو تھا وہ اس کی ڈاکٹر اسرار کی پارٹی کا تھا، وہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کے خواب جو ہے نا یہ جو جھوٹے خواب ہے، یہ تو پتہ نہیں کس کو اس نے دیکھا ہے۔ میرے سامنے ایک آدمی نے خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول کو میں نے دیکھا ہے، میں نے پوچھا کیسی شکل تھی؟ وہ کہتا بڑا نورانی چہرہ تھا، بالکل سفید داڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سفید داڑھی نہیں تھی، کالی تھی۔ تو بھائی یہ جو آدمی خواب دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد، کیونکہ شکل آپ کی جو ہے نا وہ جانتے نہیں ہیں، چہرہ مبارک جو ہے ہمیں کیا پتہ ہے، کوئی اگر بتا بھی دینا کہ آپ کس طرح چہرہ تھا، اس طرح داڑھی تھی، سمجھ نہیں آ سکتی صحیح۔ تو اس لیے خواب کو جو ہے وہ کوئی حجت نہیں ہے، بریلیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خواب ادھر خلاف، طاہر القادری صاحب کے خواب جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرایہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ، وہ ساری آپ کو پتہ ہوگی۔ طاہر القادری صاحب نے پھر اس کے جواب بھی دیے تھے، انہوں نے 3 گھنٹے تقریر کی، انہوں نے کہا دیوبندیوں مجھے برا کہتے ہو، تم تو سارے خواب ہی خواب ہے تمہارے۔ خواب کا ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے گاؤں میں ایک عام آدمی ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے کہا، وہ آدمی فوت ہوگا، اس کا نام رفاقت تھا، اللہ بخش دے۔ انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور چہرہ سارا کالا سیاہی ملی ہوئی ہے، ایک آدمی کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے کہا جس آدمی کو تم نے خواب میں دیکھا منافق ہے یہ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نے تجھے خواب میں دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہتا ہے کہ میں کل تک منافق تھا، آج جو ہے میں توبہ کر گیا۔ کیا امام ترمذی کے علاوہ کسی اور میں حسن صحیح کی اصطلاح استعمال کیے؟ اگر کیے تو اس سے کیا مراد ہے؟ حسن والی اصطلاح تو ثابت ہے، باقی مجھے جو ہے وہ یاد نہیں۔ کتنے رہ گئے باقی ہے نا؟ بس ہے جی، انشاءاللہ آپ ختم کرتے ہیں۔ اچھا جی، چلے دے دے، وہ دے دے بس، آج بس کر جی، ہاں جی۔ رضا تو صحیح ہے کہ 2 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن مشکوک ہے بھائی، وہ جائز نہیں ہے، وہ گئی بیوی۔ ایک بریلوی کہتا ہے کہ سفیان کی عن عاصم بن کلیب والی روایت کے مطابق عبداللہ بن ادریس نے کی ہے اور سفیان نے الفاظ بڑھائے ہیں اور وہ اوسق ہے اور سکہ کی زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ انہیں کہے بھائی مطابق نہیں کی ہے، مخالفت کی ہے۔ سفیان عبداللہ بن ادریس والی روایت جو اس میں رفع دین نہ کرنے کے کوئی ذکر نہیں، اور سفیان ثوری والی روایت میں ذکر ہے، یہ سکہ ہے، بالکل مانتے ہیں، لیکن یہ مدلس تھے اور مدلس کی عن والی روایت صحیح نہیں ہوتی۔ خود بریلوی کہتے ہیں، فقہ الفقیہ میں لکھا ہوا ہے کہ سفیان ثوری مدلس تھے۔ بس یہ حنفی یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح حضرت عمر سے ثابت ہے اور غیر مقلدوں اہل حدیث نے تہجد کی 8 رکعتوں کو تراویح سمجھ رکھا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت تراویح جو ہے ثابت نہیں بلکہ 8 ثابت ہے۔ آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کراچی کا۔ کراچی میں ایسا ہوا کہ ایک مسجد بنائی نے، ایک اہل حدیث عورت نے، ادھر بریلویوں کا محلہ تھا، تو جب امام اہل حدیث گیا تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں، مسجد اہل حدیث کی وقف ہے تو آپ خیر آہستہ آہستہ کرتے۔ اس نے کہا آہستہ آہستہ دعوت دی، رفع دین ٹھیک ہے، نہ کرنے کو بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔
آخر کچھ ایسا ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بچے آنے شروع ہو گئے اور پھر انہوں نے درس بھی دیا قرآن کا، تو لوگ بہت سے اہل حدیث ہوئے. پھر رمضان آ گیا، لوگوں نے کہا اب رمضان ہے، ہم 20 رکعت تراویح پڑھیں گے، ہم کل سے اپنا امام لائیں گے جو 20 رکعت تراویح پڑھائے گا، تم جو ہے 20 نہیں 8 پڑھتے ہو. اس اہل حدیث نے کہا یہ مشہد اہل حدیث کی ہے، ہم دوسرا امام نہیں لانے دیں گے، لیکن میں 20 پڑھوں گا، بے کام رہے. اگلے دن آ گیا جی اللہ اکبر، تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھی، 3 گھنٹے لگے نا 20 رکعت پر، رکوع بھی صحیح ہے، سارے تنگ تھے پیچھے، یہ کیا ہو گیا، ادھر تو 20 رکعت ہوتی ہے ڈگ 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 نہ رکوع صحیح ہے، تو سارے تنگ ہوئے محلے والے. اگلے دن 2 آدمی پوچھتے ہیں عشاء کے وقت کہ استاد جی کوئی 8 میں بھی کوئی ثبوت ہے؟ اس نے جواب دیے 2 رکعتیں پڑھائیے. پھر 5-6 بولے جی، پھر صاحب نے کہا جی ہم 8 ہی پڑھیں گے. بھائی ثابت نہیں ہے 20 خواہ بخواہ اگر پڑھتے ہو تو 20 نے کہا کہ بندے نے پتر مانگے پڑھو 20، ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ، یہ کہ 5-6 یا 10 یا 15-20 منٹ میں نماز پڑھ کے ہو گئے، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. مکے مدینے والوں کا کہتے ہیں مکے میں کوئی 300-350 مسجدیں ہیں، سب میں جو ہے 8 رکعت ہوتی ہیں. تو صرف خانہ کعبہ میں سیاست کے طور پر سعودی بادشاہوں کا کیا اعتبار ہے؟ سیاست، وہ ساری سیاست ہے. پاکستان کی بادشاہ زرداری ہو، سعودی کی ہو، یہ ساری سیاست ہے بھائی. دوسری طرف، ہاں جی دوسری طرف بھی کچھ سال تھا. اس کا دوسری طرف صفحے. اچھا یہ آگے جی یہ فضول سوال ہے. اچھا جی بس یہ جو ہے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے جزائے خیر عطا فرمائے، یہ پروگرام جو ہے اللہ قبول فرمائے. وقول قول استغفر اللہ لسائر المؤمنین. بند کر دو.